السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے محل وقوع کی اہمیت، امپورٹنس آف لوکیشن۔ پاکستان کو اپنے محل وقوع یعنی لوکیشن کے اعتبار سے دنیا میں خصوصی اہمیت حاصل ہے، یعنی خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ پاکستان مشرق اور مغرب کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان چونکہ وسط میں آ جاتا ہے، اسی لیے یہ مشرق اور مغرب کو آپس میں ملانے کا یعنی ان کے رابطے کا کام کرتا ہے، تو اسی لیے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے سامنے میپ ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو پاکستان کے نارتھ میں چائنا ہے، چین ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے ایسٹ میں بھارت ہے، یعنی مشرق کے اندر مشرق کی طرف بھارت ہے، اور پاکستان کی ویسٹ سائڈ پر ایران واقع ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان کے ویسٹ یعنی مغرب میں ایران اور افغانستان واقع ہیں، یہ افغانستان ہے اور یہ ایران ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کے ساؤتھ میں کوئی کنٹری نہیں ہے بلکہ بحیرہ عرب ہے، یعنی عریبین سی واقع ہے، یعنی پاکستان جو اپنی بحری ٹریڈ کرتا ہے وہ اسی بحیرہ عرب کے ذریعے کرتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس آگے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہم پڑھتے ہیں پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت۔ پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے، جو دنیا کے نقشے پر ایک اہم معاشی طاقت بن کر ابھر رہا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، چین جو کہ پاکستان کے شمال میں واقع ہے، یہ دنیا میں ایک معاشی طاقت یعنی کہ مالی طاقت بن کر ابھر رہا ہے، اس کی اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان بھی چین کی دوستی پر فخر کرتا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک منصوبے سمیت پاکستان میں کئی ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ پاکستان اور چائنا ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور چائنا والوں نے کئی سارے منصوبے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر شروع کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پاکستان اور چین نے مل کر پاک اقتصادی راہداری یعنی کہ مالی راہداری، جہاں پر ٹریڈ کے لیے رستے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، سی پیک کا منصوبہ بنایا ہے۔ ان منصوبوں سے دونوں ممالک کے درمیان صنعتی، معاشی اور سماجی تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں، یعنی سی پیک کی وجہ سے دونوں کنٹریز کے اندر جو تجارت ہے اور معاشی اور سماجی تعلقات جو ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں، مستحکم ہو رہے ہیں، یعنی مضبوط ہو رہے ہیں، اور اس خطے کی ترقی و خوشحالی کے نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ اگر پاکستان اور چائنا دونوں خوشحال ہوں گے تو ظاہر ہے یہ پورا خطہ جو ہوگا وہ خوشحالی کی طرف جائے گا۔ پاکستان کے شمال مغرب کی سمت وسطی ایشیائی اسلامی ممالک قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور کرغزستان واقع ہیں۔ پاکستان کے شمال مغرب کی طرف ان جو ممالک جنہیں وسطی ایشیائی اسلامی ممالک بھی کہا جاتا ہے، یہ جو بریکٹس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، یہ واقع ہیں۔ یہ ممالک خشکی سے گھرے ہوئے ہیں، یعنی ان کے ساتھ کہیں سے بھی بندرگاہ یعنی سمندر اٹیچ نہیں ہوتا، جس طرح پاکستان کے ساؤتھ میں یعنی شمالی پاکستان کے جنوب میں عریبین سی لگتا ہے، تو یہ جو کنٹریز ہیں جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی سمندر اٹیچ نہیں ہوتا، اور یہ تجارت کے لیے پاکستان کی مدد لیتے ہیں۔ یہ ممالک خشکی سے گھرے ہوئے ہیں اور قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہیں۔ قدرتی وسائل یعنی کہ نیچرل ریسورسز، تو یہ جو ممالک ہیں یہ ان چیزوں سے نیچرل وسائل یعنی قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں۔ پاکستان کے ان اسلامی ریاستوں سے مذہبی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان واحد ملک ہے جو وسطی ایشیائی ریاستوں کو قریب ترین بحری راستہ فراہم کرتا ہے۔ یہ جو وسطی ایشیائی اسلامی ممالک ہیں، ان کو اگر کہیں سے قریبی ترین بحری راستہ ملتا ہے تو وہ پاکستان کے ذریعے سے ملتا ہے، تو اسی لیے یہ ممالک پاکستان کے ذریعے ٹریڈ کرتے ہیں۔ پاکستان کے مغرب کی جانب افغانستان اور ایران واقع ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ملحقہ سرحد کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں، یعنی کہ پاکستان اور افغانستان کے جو بارڈر ہے اس کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں۔ ان ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ برادرانہ تعلقات یعنی کہ اچھے تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جموں کشمیر اور کئی دوسرے مسائل پر کشیدگی ہے یعنی سختی ہے، لڑائی ہے۔
لیکن ان مسائل کے حل کے بعد دونوں ممالک میں تعاون کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مسائل حل ہو جائیں، یہ پرابلم سولو ہو جائیں، تو یہ پاسبل ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے، جو بحر ہند کا حصہ ہے۔ مغرب اور مشرق کے درمیان تجارت زیادہ تر بحر ہند کے راستے سے ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ایک اہم تجارتی شاہراہ پر ہونے کی وجہ سے پاکستان کو ایک بہت اہمیت حاصل ہے، یعنی کہ ٹریڈ کی بہت بڑی سڑک پر، بہت بڑے پوائنٹ پر پاکستان جو واقع ہے، تو اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس وجہ سے پاکستان بحیرہ عرب کے راستے خلیج فارس سے ملحقہ مسلم ممالک سے ملا ہوا ہے، یعنی کہ بحیرہ عرب کے ذریعے پاکستان جو ہے یہ خلیج فارس کے جو مسلم ممالک ہیں ان سے ملا ہوا ہے، ان سے اٹیچ ہے۔ یہ تمام خلیجی ممالک تیل کی دولت سے مالا مال ہیں۔ خلیج فارس کی بنا پر بحر ہند ہمیشہ سے بڑی طاقتوں کے درمیان توجہ کا مرکز رہا ہے۔ کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر پاکستان کی اہم بندرگاہیں ہیں۔ تو کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر یہ پاکستان کی بندرگاہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے علاوہ ایک پسنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے خوشگوار تعلقات بحر ہند کے راستے کئی ممالک کے ساتھ قائم ہیں۔ ان میں جنوب مشرقی ایشیائی مسلم ممالک، انڈونیشیا، ملائیشیا، برونائی دارالسلام، جنوبی ایشیائی مسلم ممالک، بنگلہ دیش اور مالدیپ اور سری لنکا شامل ہیں۔ مطلب یہ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کے جو تعلقات اچھے ہیں، سوائے انڈیا کے، یعنی بھارت کے پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ تقریباً سارے ممالک سے تقریباً ٹھیک ہیں۔ تو بھارت کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں اگر مسئلہ کشمیر کو سولو کر لیا جائے۔